یہ ویڈیو ہماری پیاری سی سبسکرائبر اسما کو ڈیڈیکیٹ کی جاتی ہے۔ سنو، کیا تمہیں اللہ کی قدرت پر یقین نہیں؟ جس رب نے تمہارا دل بنایا ہے اور جو ہر وقت تمہارے دل میں موجود ہے، وہ تمہارے دل کی کیفیت سے بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو تڑپ تمہیں سجدوں تک لے آئی ہے، کیا وہ تڑپ بے اثر جا سکتی ہے؟ اور جس چیز تمہارے نصیب میں بہتر ہے وہی تمہیں ملے گی، چاہے اسے ابھی نہ سمجھ سکو تم۔ اور جس چیز میں نقصان ہے اللہ اس سے تمہیں بچا لے گا، چاہے وہ تمہیں کتنی ہی عزیز کیوں نہ ہو۔ اس کے منصوبے ہمیشہ بہترین ہوتے ہیں، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ تو پھر نصیب اور مستقبل سے خوف زدہ کیوں ہو؟ کیا تمہیں اس کی رحمت اور منصوبوں پر کامل یقین نہیں؟ اور سنو، صبر وقت گزرنے سے نہیں آتا، صبر رونے سے نہیں آتا۔ اور جتنا مرضی خوش رہنے کی کوشش کر لو اور خود کو تسلی دو کہ سب ٹھیک ہے، وہ تکلیف اس وقت کے لیے تو کم ہو جائے گی مگر دل کے اندر ہی خاموش ہو جائے گی۔ صبر تب آتا ہے جب دل سے کیا جاتا ہے، مجبوری سمجھ کر نہیں، فرض سمجھ کر۔ اور صبر تب آتا ہے جب تم خود کو یہ سمجھا لیتے ہو کہ اس میں اللہ کی رضا ہے۔ تم صبر اللہ کے لیے کرو اور اللہ تمہارے صبر سے تمہارے ہی غم دور کر دے گا انشاءاللہ۔ اور سنو، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب بہت جلد مل جائے گا۔ دن مشکل ہے، زندگی نہیں، سب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ کا کن اب بس ہونے والا ہے، تم خوشی سے جھومنے والی ہو انشاءاللہ۔ اور سنو، جہاں سے معجزے آنے ہیں تمہارے لیے، وہاں تک تمہاری چھٹی حص بھی نہیں جا سکتی، اور جہاں سے اللہ کی مدد آئے گی تمہارے لیے، وہاں تک تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ بس اللہ کے مقرر کردہ وقت پر بھروسہ رکھے، کیونکہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ اور اللہ سے دعا مانگتے رہو، اللہ کے لیے تمہاری چاہت تمہیں واپس دینا کوئی مشکل نہیں ہے، اور تمہارے اللہ نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ تمہاری دعائیں قبول ہونے والی ہیں اور تمہاری آنکھیں خوشی سے نم ہونے والی ہیں انشاءاللہ۔ اور سنو، ہر آزمائش اپنے ساتھ معجزہ لاتی ہے، بس تم نا امید نہ ہونا، تم نے پریشان نہیں ہونا۔ ابھی مشکل وقت ہے لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا اور تمہاری چاہت تمہیں مل جائے گی۔ اور پھر جب اللہ نے نوازنا ہوتا ہے تو زبان سے خود بخود دعا کے لیے الفاظ نکلنے لگتے ہیں، اور جب اللہ انتظار کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے تو شیطان دعا قبول نہ ہونے کا وسوسہ تمہارے دل میں ڈالتا ہے، اور یہی وقت ہوتا ہے جب دعا قبول ہونے والی ہوتی ہے۔ اس لیے تم گھبراؤ نہیں، مایوس مت ہو، صبر رکھو اور دعا جاری رکھو۔ جلد ہی تمہارے صبر کا پھل تمہیں مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور وہ چیز آپ کے مقدر میں ضرور ہوگی، لیکن کچھ انتظار کے بعد، کیونکہ اللہ جانتا ہے آپ کو کب عطا کرنا ہے۔ بس تم حوصلہ رکھو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ ہے نا، وہ سب سنبھال لے گا، تمہارے سارے مسئلے حل کر دے گا انشاءاللہ۔ اور سنو، جسے آپ ہر دعا میں مانگتے ہو وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ ارے تم مایوس نہ ہو، تمہاری چاہت اب بس کچھ وقت میں تمہیں مل جائے گی، اور جو چیز تم ہر نماز میں مانگ رہی ہو وہ تمہیں مل جائے گی۔ اللہ بہتر وقت پر تمہیں دے گا، اور اللہ سے سچے دل سے مانگتی رہو، بس معجزات قریب ہیں اب۔ ان قریب تم دنیا والوں سے کہہ رہی ہوگی کہ دیکھو اللہ نے راج رکھ لی میری دعاؤں کی قبولیت کی صورت میں۔ تو بس پھر خوش ہو جاؤ، اللہ تمہارے حالات بدلنے ہی والا ہے، تمہیں تمہاری خواہش سے نوازنے ہی والا ہے۔ بے فکر رہو، تمہیں وہ مل جائے گا جو تم مانگ رہی ہو انشاءاللہ، کیونکہ اللہ اپنے بندے کی دعا رد نہیں کرتا بلکہ صحیح وقت پر قبول کر لیتا ہے۔ اور سنو، تم دیکھنا ایک دن تمہاری کہانی کن فیکون پر ہی ختم ہوگی، اور پھر ایک دن تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور وہ لمحہ بھی ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ وہ کیسے تمہارے دل کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا، تمہارے لیے راستے بنا دے گا۔ اور یقین رکھو اللہ پر، تمہاری چاہت کی صورت میں اب اللہ کا خوبصورت معجزہ تمہارے بہت قریب ہے۔ ہو سکتا ہے تم یہاں پر دعائیں مانگتے ہوئے تھک رہی ہو، اور وہ وہاں پر وہی دعائیں تمہیں تمہاری چاہت لے کر دے دیں انشاءاللہ۔ اور سنو، اپنی دعاؤں پر بھروسہ کرو، اللہ تمہاری دعائیں قبول فرما لے گا، تمہارے آنسو ضائع نہیں کرے گا۔
ہر آزمائش کے بعد اللہ کا معجزہ ہے تمہارے لیے، اور پھر ایک دن وہ تمہیں سب مل جائے گا جس کی تم نے اپنے رب سے امید لگائی تھی، کیونکہ ہر صبر کے بعد اجر ہے اور ہر آزمائش کے بعد معجزہ ہے۔ تم یقین اور دعاؤں کے سہارے چلو، تمہاری منزل تو اب بہت قریب ہے۔ تو دیکھو، دعائیں بچھڑے ہوئے یوسف کو یعقوب سے دوبارہ ملوا دیتی ہیں۔ تمہارا گمان بھی نہ ہوگا، وہاں سے تدبیریں نکل آئیں گی انشاءاللہ۔ تم دیکھنا، بہت جلد وہ تمہیں اپنے کن سے نوازنے والا ہے۔ ابھی سے ہمت ہار گئے؟ ارے ابھی تک معجزوں کے دروازے کھلے ہیں تمہارے لیے، ابھی بھی کن کی راہیں تمہاری راہ دیکھ رہی ہیں، اور اللہ کو تمہارا مانگنا اتنا پسند آ گیا ہے کہ اب وہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن فرما دے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ جب اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا، تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی دلیل نہیں لگتی؟ یقین رکھو، تمہاری ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی، تمہارے لیے سب راستے کھل جائیں گے۔ بس تم اللہ پر بھروسہ رکھو اور یقین رکھو، اس دیر کے بعد تمہیں وہ مل جائے گا جس کو ابھی مانگ کر آئے ہو۔ اور دیکھو، اللہ نے دعا کے ذریعے یہی آدم اور حوا کو ملوایا تھا۔ یقین رکھو، وہ تمہارا ادھورا قصہ بھی خوبصورتی کے ساتھ تکمیل تک پہنچائے گا، اور ہو سکتا ہے اللہ اس سال تمہارے من پسند شخص کو تمہارے حق میں لکھ کر تمہاری کہانی مکمل کر دے۔ اور اگر تمہاری من پسند چیز بری بھی ہے تو یقین رکھو، اللہ اسے بہترین کر کے تمہیں دے گا۔ اور اس بے بسی کے بعد اللہ نے سب ناممکن سے ممکن کرنا ہے تمہارے لیے، اور بے شک اس آزمائش کے بعد تمہاری دعا کا پورا ہونا ہے انشاءاللہ۔ تم یقین رکھو اللہ پر، یہ یقین ہی تمہیں اللہ سے تمہاری چاہت دلوائے گا۔ اور پھر مبارک ہو، اب معجزے تمہارے قریب ہیں اور تمہاری چاہت دے دی جائے گی۔ دیکھو، سورہ یوسف ہمیں بتاتی ہے کہ ہر بچھڑا ہوا انسان مل جاتا ہے اور ہر دعا اپنے وقت پر قبول ہو جاتی ہے۔ تمہاری بھی ہر دعا اپنے وقت پر قبول ہوگی اور تمہیں اپنی کھوئی ہوئی ہر چیز واپس مل جائے گی انشاءاللہ۔ صبر رکھو، تمہاری کہانی خوبصورتی سے مکمل ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ ابھی اپنی پسندیدہ چیز مانگ کر آئے ہو نا، تو یقین رکھو اللہ پر، وہ تمہیں ضرور دے گا۔ اب تمہارے لیے معجزے ہوں گے، خوبصورت معجزے، اور تمہاری چاہت تمہیں دے دی جائے گی۔ تم کیا سمجھے کہ کہانی ختم ہو گئی ہے؟ ارے ابھی تو تم نے وہاں پر ہنسنا ہے جہاں تم روئی تھی انشاءاللہ۔ اور سنو، تمہاری قسمت میں وہی قبول کر لیا گیا جس کے لیے تم اتنی شدت سے دعائیں مانگ رہی تھی انشاءاللہ۔ اور اللہ نے یقیناً تمہاری دعائیں قبول کر لی ہیں، اسی وجہ سے تمہارا دل نہیں تھک رہا انتظار سے۔ یہ جاننا چاہتے ہو نا کہ دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ وہ دعائیں تمہارے دل سے نہیں نکل رہی، تو یہ یقین رکھو وہ دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔